شبیر کی دوڑ کر آتا سمندر کربلا کی ریت پر، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت جو باٹی شہ جیلا نے مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ حضرات، پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں دھوم مچی ہے خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک کی۔ ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا چین ہو یا تبت ہو، پورے ایشیا میں دھوم مچی ہے چھٹویں شریف کی، اور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک کی۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں چھٹی شریف سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی منائی جاتی ہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آل نبی اولاد علی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلایا جاتا ہے، اور اسی مہینے کے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب شریف کا 26 کا دن گزار کر 27 کی رات میں معراج شریف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرات، ہم اور آپ نہ سمجھیں بزرگان دین کے مرتبے کو، اولیاء کرام کے مرتبے کو، تو یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، ورنہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف تشریف لائے تو کبھی حج کرنے کے لیے نہیں تشریف لے گئے، 50 سال تک ہندوستان میں رہے، حج کے لیے نہیں گئے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز ہر رات مکہ شریف جاتے اور مکہ سے واپس اجمیر چلے آتے۔ ہر رات کا معمول، مکہ جاتے اور مکہ شریف سے واپس آ جاتے۔ میں سوچنے لگا مولا، مکہ شریف جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، کئی ہفتوں مہینوں چکر لگانا پڑتا ہے، تب کئی انسان بائی ہوائی جہاز کے وہ پہنچتا ہے سعودی عرب، پھر وہاں سے مکہ جائے، مدینہ جائے، اس کی مرضی۔ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے جو ہر رات بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے مکہ جا رہا ہے اور مکہ سے واپس آ رہا ہے۔ رب نے فرمایا، اے سوچنے والے، سوچ مت بلکہ قرآن کو پڑھ لے۔ قرآن میں میں نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے زمانے کے ایک ولی آصف بن برخیہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے قرآن میں تخت بلقیس کا ذکر کیا ہے۔ تخت بلقیس 7 محلوں کے اندر قید تھا، اور 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا، جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اتنی دور جا کر کے ملک سبا سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو میرا خواجہ ضرور مکہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے۔ مکہ خواجہ غریب نواز جاتے تھے اور واپس بھی آ جاتے تھے۔ رب نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو نبی جتنا پاور کا ہوگا، اسی کے پاور کے اعتبار سے اس کے امت کے ولی بھی ہوں گے۔ میرے نبی سارے نبیوں میں افضل، اور میرے نبی کے امت کے ولی دوسرے انبیاء کے اولیاء سے بھی افضل۔ اور جانے آنے کا سوال آصف بن برخیہ سے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے؟ ایک شر کا جن اٹھا، جنات، اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔
عاصم بن برخیہ نے کہا کہ پلک جھپکنے کی دیری تک میں تختے بلقیس اٹھا کے لے آؤں گا، اور لایا بھی عاصم بن برخیہ نے۔ تو جب عاصم بن برخیہ لاکھوں میل دور تختے بلقیس آنے واحد میں لا سکتے ہیں، تو آپ سوچیں جو نبی کا لاڈلا ہو، علی کا دلارا ہو، حسنین کریمین کا چاہنے والا ہو، فاطمۃ الزہرا کا جگر پارا ہو، جو سرتاب قدم آل رسول ہو، جس کی رگوں میں امام زین العابدین کا خون دوڑ رہا ہو، جو امام جعفر صادق کی سنتوں کا امین ہو، جو امام باقر کے علوم کا وارث ہو، جس کی رگوں میں حسنی حسینی خون دوڑ رہا ہو، وہ میرا خواجہ کیوں نہیں مکہ جا سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز، آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، پروف مانگا جاتا ہے، ارے میں کیا، میرے بزرگوں کو بھی اس ہندوستان سے محبت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود میرے ہندوستان سے محبت تھی۔ میرے نبی کی زبان پر جس چیز کا نام آ گیا، اللہ نے اس کا مرتبہ بڑھا دیا۔ میرے نبی نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، اللہ نے اس چیز کو حلال قرار دے دیا۔ نبی نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا۔ نبی کی زبان پر جس چیز کا نام آ جائے، گویا نبی کو اس چیز سے محبت ہے۔ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ نور سے آواز آئی کہ معین الدین حسن کو پیش کیا جائے۔ معین الدین حسن پیش ہوئے، سرکار نے فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان کی حکومت میں نے تمہارے سپرد کر دی۔ تو ہندوستان کا لفظ آنا میرے نبی کی زبان پر اس بات کی ضمانت ہے کہ میرے نبی کو ہندوستان سے محبت تھی، میرے نبی کو ہندوستان سے محبت تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب کھڑا ہوتے تو ہندوستان کی طرف چہرہ کر کے مسکرایا کرتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ، آپ ہندوستان کے طرف رخ انور کر کے، چہرے مبارک کر کے مسکراتے کیوں ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس خوشبو سے میرا مراد اجمیر کے خواجہ ہے، بہرائچ کے غازی پاک ہے، کچوچا شریف کے مخدوم اشرف ہے، بمبئی کے مخدوم مہیمی ہے، حاجی علی ہے، حاجی ملنگ ہے۔ اس ہندوستان سے ہمیں بھی محبت ہے اور ہمارے رسول کو بھی محبت ہے۔ اور خواجہ غریب نواز تو سارے ہندوستان نہیں بلکہ پوری ایشیا کے مالک ہیں، جن کے ہاتھوں میں میرے نبی نے ہندوستان کی حکومت عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز اجمیر کے راجہ کو ہندوستان سے کتنا محبت تھا۔ سرکار غریب نواز جب دعا مانگتے تو یہ دعا کرتے، یا اللہ ہندوستان پر جتنی مصیبتیں آنے والی ہوں، جتنی بلائیں آنے والی ہوں، جتنی پریشانیاں آنے والی ہوں، اللہ تو ہندوستان پر مت ان بلاؤں کو ڈال، مجھ فقیر پر ڈال دے۔ اتنی محبت ہندوستان سے خواجہ غریب نواز کو آپ دعا مانگتے، اللہ جتنی پریشانیاں آنے والی ہو ہندوستانیوں پر، وہ پریشانیاں مجھے دے دے۔ اور پھر دعا مانگتے، اللہ جتنی نعمتیں تو مجھے دینے والا ہے، جتنی دولتیں تو مجھے دینے والا ہے، وہ نعمتیں مجھے نہ دے، ہندوستان کے رہنے والوں کو عطا فرما دے۔ میرے نبی کو بھی اس ہندوستان سے محبت ہے، اور ہندوستان میں جو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے مقدس بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفی سنت ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ہندوستان کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ اس لیے ہم سچے پکے ہندوستانی ہیں، ہم سے پروف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو فرمایا، جاؤ ہندوستان کی حکومت میں نے تمہارے اختیار میں دی۔ سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں، نانا جان میں نے ہندوستان تو دیکھا نہیں، ہندوستان ہے کہاں میں نے دیکھا نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار خواب میں غریب نواز کے
سرکار نے اپنے روضہ اطہار سے ایک سیب عطا فرمایا، اور سیب جب دیا تو فرمایا یہ سیب لے لو، اس میں تمہیں پورا ہندوستان نظر آ جائے گا۔ سرکار غریب نواز نے جب اس سیب کو دیکھا تو اس سیب پر ہندوستان کا پورا نقشہ موجود تھا، اجمیر بھی موجود تھا اور راجستھان بھی موجود تھا۔ سرکار غریب نواز کو اللہ کے پیارے رسول نے ہندوستان کی حکومت عطا فرما دی ہے، اور آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے جسے ہندوستان کی حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اور کہیں نہیں جاتا، بلکہ غریب نواز کے آستانے پر جا کے چادر چڑھاتا ہے، پھر کہیں وہ حکومت پاتا ہے۔ زیادہ دنوں کی بات ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیتا گیا تھا اجمیر شریف میں، چادر چڑھا کر کے آیا، گویا وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ ہندوستان میں اگر راج کرنا ہے تو پہلے غریب نواز کو بنا لینا ہے، جب غریب نواز مان جائیں گے تو ہندوستان میں حکومت آ جائے گی۔ یہ ملک سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے ہندوستان سے، اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ویسے میرے نبی نے فرمایا حب الوطن شعبۃ من الایمان، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا ایک ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس ملک میں رہا جائے اس ملک کے قانون کو بھی مانا جائے، اس ملک کی زمین کو بھی مانا جائے۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ مہینہ بڑا مبارک ہے، اجمیر شریف کا عرس نکل چکا، اسی مہینے کی 2 تاریخ کو تھا، 2 مارچ کو پورا ہندوستان بلکہ پورا ایشیا جا کر کے سرکار خواجہ غریب نواز کے مزار پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور غریب نواز اسے رب کی بارگاہ سے دلوا دیتے ہیں۔ ایک تاریخ میں نے پڑھی کہ خواجہ غریب نواز کے اوپر آنا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آل رسول پر پانی ضرور بند کیا گیا ہے۔ جب پانی بند کر دیا کوئی پریشانی نہیں، پیالے میں پورا آنا ساگر ملوا لیا۔ اور دوسری تاریخ میں نے پڑھی کہ جب جوگی جے پال ایمان لے آیا، جس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا گیا، جب وہ ایمان لے آیا تو اس نے سرکار غریب نواز سے عرض کیا، کہا حضور میری چھوٹی سی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر آپ آ کر کے مسجد تعمیر کر لیں۔ جب مسجد تعمیر ہونے لگی تو پرتھوی راج کو اطلاع دی گئی، کہا کہ اب تو وہ 40 درویش اور ان کے ساتھ میں ایک فقیر ہیں جنہیں غریب نواز کہا جاتا، وہ لوگ مسجد بنا رہے ہیں، اور ان 40 درویشوں میں بھی اللہ کے ایسے ایسے ولی سرکار خواجہ غریب نواز کا جو کپڑے دھلا کرتے تھے، خادم تھے، دھوبی تھے، ان کی زبان میں اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کرامت رکھا تھا، کرشمہ رکھا تھا کہ وہ جب سرکار غریب نواز کا کپڑا دھو لیتے، اگر کپڑے میں نیل کرنا ہوتا تو پانی میں کپڑے کو ڈال دیتے اور کہتے نیلا ہو جا تو کپڑا آٹومیٹک نیلا ہو جاتا، اگر کہہ دیتے پیلا ہو جا تو کپڑا آٹومیٹک پیلا ہو جاتا۔ مسجد تعمیر ہونے لگی، پرتھوی راج کو اطلاع دی گئی، کہاں مسجد بنائی جا رہی ہے؟ اس نے کہا جب آنا ساگر کا پانی ہم نے بند کر دیا تو اب یہ مسجد کیسے بنا سکتے؟ کہا مسجد پہ پابندی لگائی جائے، دن میں روک لگ گئی، مسجد نہیں بنا سکتے، رات میں مسجد بننے لگی۔ پھر جا کے بتایا پرتھوی راج کو کہ پہلے دن میں بناتے تھے اب رات میں بنانے لگے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ جاؤ اجمیر کی مارکیٹ، اجمیر کی دکانوں میں کہہ دو کہ ان لوگوں کو تیل نہ دیا جائے، جب یہ تیل نہیں پائیں گے، ان کے چراغوں میں روشنی نہیں ہوگی تو یہ مسجد کیسے تعمیر کریں گے؟ دوسرا دن ہوا، مسجد کی تعمیر رات میں ہونے لگی، چراغ جلا کر کے 40 درویش۔ دوسرے دن جب تیل کی ضرورت پڑی، گئے اجمیر شریف میں کہ تیل کو ڈھونڈا جائے،